وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. برادران اسلام، معزز سامعین کرام، عزیز بچوں اور میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اور اپنی نعمت عظمیٰ کے صدقے طفیل میں یہ مجلس ہم سب کو عطا فرمایا ہے. کوئی بھی کام ہو، جب تک اللہ تعالیٰ کا فضل شامل حال نہ ہو وہ کامیاب نہیں ہو پاتا. اس لیے مسلمانوں کو ہر موڑ پر، ہر کام کے شروع میں ہو یا آخر میں ہو، سب سے پہلے اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اس کے بعد شہنشاہ کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہزاروں کروڑوں درود نازل ہو، جس کی بعثت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان اور ہدایت نصیب فرمائی. روئے زمین پر اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کے ثبوت کے لیے ایک سورج کو بنایا، ایک چاند کو پیدا کیا اور دنیا کو یہ بتا دیا کہ ساری دنیا کو منور کرنے کے لیے ایک سورج کافی ہے. اگر دو سورج دنیا میں ہوتا تو دونوں آپس میں ٹکرا جاتا، دونوں کی روشنی آپس میں ایک دوسرے سے تبدیل ہو جاتی اور ایک کیفیت، ایک گرمی اور سردی نہیں ہو پاتی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا. اگر آسمان و زمین کا مالک ایک نہیں، دو یا چار ہوتا تو دنیا کا نظام اتنے اچھے ڈھنگ سے نہیں چل پاتا. دنیا کا نظام جو صحیح سسٹم سے، صحیح طریقے سے چل رہا ہے، یہ اس کی گواہی اور نشانی ہے کہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا صرف ایک ہے. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے. اگر ایک نہیں ہوتا تو کیا ہوتا؟ دنیا کے نظام درہم برہم ہو جاتا. کیونکہ ایک گھر کو اگر چند مالک بن کر کے چلائے، ایک نظام کو ان کے چلانے والے اگر چند آدمی ہو جائے تو نظام میں خلل پڑ جاتا ہے. شادی بیاہ کا موقع ہے، اگر اس کا گارجن چند آدمی کو بنا دیا جائے تو ایک ہی سامان 100 آدمی لے کر کے آ جائیں گے اور یہ نظام صحیح ڈھنگ سے نہیں چل سکتا. اسی طرح سے گھر کا مالک اگر ایک نہیں چند ہو تو پھر اس گھر کا سسٹم بھی صحیح طریقے سے نہیں چل سکتا. ایک ہی سامان سب لے کر کے آ جائیں گے. مثلا ایک آدمی مچھلی لے کے آئے تو دوسرا بھی ادھر سے آتے وقت مچھلی لے کے آ جائے گا، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں گھر میں سبزی کیا آئی. اسی طرح سے ایک آدمی دودھ کا پیکٹ لے کر کے آیا تو دوسرے آدمی مارکیٹ جائیں گے، وہ بھی لے کر کے آئیں گے. تو گھر میں سننے کو ملے گا کہ سب آدمی دودھ ہی لے کر کے آ رہے ہیں، مچھلی لے کر کے آ رہے ہیں. تو اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ ایک گھر کا نظام، سسٹم جب ایک گارجن کے علاوہ 2-3 سے نہیں چل سکتا ہے تو اتنے بڑے کائنات کے نظام کا چلانے والا اگر 2 یا 4 ہو تو ایک کہے گا بارش ہونی چاہیے، دوسرے کہے گا بارش نہیں ہونی چاہیے. ایک کہے گا سورج نکلنا چاہیے، دوسرا کہے گا سورج نہیں نکلنا چاہیے.
ایک کہے گا ٹھنڈی آنی چاہیے، دوسرا کہے گا گرمی آنی چاہیے، تو اس سے کیا ہوگا؟ دونوں آپس میں ٹکرا جائے گا۔ ایک ملک کا اگر چند بادشاہ ہو جائے تو سارے بادشاہ آپس میں لڑ کر کے ملک کا ستیہ ناش کر دیں گے، ملک کے نظام کو تباہ و برباد کر دیں گے، درہم برہم کر دیں گے۔ جب ایک ملک کا بادشاہ ایک ہی ہو سکتا ہے، ایک صوبہ کا مکھ منتری ایک ہی ہو سکتا ہے، تو پورے دنیا کا نظام چلانے والا بھی ایک ہی ہو سکتا ہے۔ اس سے زیادہ ہوگا تو پھر آپس میں خلفشار پیدا ہوگا، پھر دنیا کے نظام صحیح ڈھنگ سے نہیں چل سکیں گے، اور پھر دن اور رات، جس کے بارے میں حدیث قدسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ رات کو قیامت تک رات ہی چھوڑ دے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو دن میں تبدیل کر دے۔ اگر دن کو قیامت کے دن تک دن ہی بنا کر کے رکھے تو دنیا کی ساری طاقت مل کر کے دن کو رات نہیں بنا سکتے۔ ایک مثال سے سمجھیے، برسہاں برس دنوں سے ہم نے دیکھا ہے انسانوں کو بناتے ہوئے اور بہت ساری چیزوں کو بناتے ہوئے، لیکن ایک انسان کے آنکھ میں روشنی دینے والا آج تک ہم نے کسی کو نہیں دیکھا۔ انسان تو بہت بنایا، ان کے مثال تو بہت سارے پیدا کیے، لیکن ایک بھی انسان ایسا بنایا ہوا نہیں دیکھا جس کے کان میں سننے کی صلاحیت پیدا کر دیا ہو، یا جن کی زبان میں بولنے کی طاقت دے دیا ہو۔ تو یہ طاقت دینے والی ذات جو ماں کے پیٹ میں ایک ناپاک قطرے سے بس جمع ہوا خون بناتا ہے، اور جمع ہوا خون سے گوشت کا لوتھڑا بناتا ہے، گوشت کے لوتھڑا سے اس میں ہڈی پیدا کرتا ہے، اور ہڈی کے اندر پھر گوشت کو جما کر اس میں اتنا بہترین ناک بناتا ہے، اتنا سندر آنکھ بناتا ہے، اتنا ششم سے ان کی زبان کو بناتا ہے، پھر ہاتھوں کی انگلیوں کے پوروں کو بناتا ہے کہ ایک ہاتھ کی انگلی کے پور دنیا کے کسی بھی انسان کے ہاتھ کو لے لیجئے، ایک کا دوسرے سے کبھی مل نہیں سکتا ہے۔ ایک آدمی کی نگاہ نظر دوسرے آدمی کی نظر سے کبھی میچ نہیں کھا سکتی ہے، ایک آدمی کی آواز دوسری کی آواز سے کبھی نہیں مل سکتی ہے۔ تو لہٰذا اللہ کے خزانے میں اتنی آواز ہے، اتنے سارے کان ہے، اتنے ساری ناک ہے، اتنی ساری روشنی ہے کہ سب کو الگ الگ سسٹم سے اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ اب اگر کوئی سوال کرے کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، گل جائیں گے، سڑ جائیں گے، دوبارہ ہم کیسے پیدا کیے جائیں گے؟ دوبارہ ہم کیسے پیدا کیے جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اتنے بڑے آسمان جس کے اندر ہم نے ایک بھی کھمبا نہیں لگایا، اس آسمان کی طرف دیکھو، بار بار دیکھو۔ آدمی ایک چیز کو ایک بار دیکھتا ہے، اس میں کوئی نقص ہو، کوئی عیب ہو سکتا ہے وہ ظاہر نہ ہو، لیکن اس کو جب بار بار دیکھتا ہے تو اس کے عیب ظاہر ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ آسمان کو دیکھو، اس سے نظر نہیں بڑھتی، دوبارہ دیکھو، اس سے بھی نہیں ہوتا، سوارہ دیکھو، 3 مرتبہ آسمان کے طرف دیکھو۔ کیا اس آسمان کے اندر کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ اس آسمان میں کہیں جوڑ نظر آتا ہے؟ اس آسمان میں کہیں کھمبا نظر آتا ہے؟ اتنا بڑا آسمان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے پیدا کیا ہے جس کے اندر ایک بھی جوڑ نہیں۔ ہم چھوٹا سا مکان بناتے ہیں اور اس کا چھت جب ڈھلائی کرنے لگتے ہیں تو نہ جانے کتنے جوڑ دینا پڑتا ہے اور کتنے سارے اس کے اندر گرد و غبار ہوتا ہے، اور اتنا اچھا سندر خوبصورت ہندوستان کی سرزمین پر تاج محل بنایا گیا جو پوری دنیا میں بے مثال محلوں میں جن کا شمار ہوتا ہے۔ آج اس کے اندر ایک ایک قطرہ جب بارش ہو تو ایک ایک قطرہ پانی اس کا رس کر نیچے جاتا ہے، لیکن آج تک کسی مزدور یا کسی کاریگر کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے اور کیسے گر رہا ہے۔ اتنا بڑا آسمان اللہ تعالیٰ نے بنایا جس میں ایک بھی کھمبا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس میں ایک بھی عیب نہیں ہے۔ اگر تمہیں یقین نہیں ہے تو بار بار نظر اٹھا کے دیکھو، تمہیں اس میں کوئی عیب نظر نہیں آتا ہے۔ جب اتنا بڑا آسمان اللہ تعالیٰ نے بنایا،
اور وہ تھکے نہیں. اتنی بڑی زمین کو پانی کے اوپر بچھایا جو 3 حصے میں پانی ہے, ایک حصہ میں زمین ہے. اس زمین کو اللہ نے آسمان کے اوپر رکھا, اس زمین کو اللہ نے پانی کے اوپر رکھا اور پہاڑ کے ذریعے سے میغ کی طرح اس کو گاڑ دیا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا الْأَرْضُ كَيْفَ سُطِحَتْ, دیکھو ذرا زمین کے طرف. اللہ تعالیٰ نے زمین کو کس طرح سے مسطح پھیلایا ہے. اگر اس زمین کو پہاڑ کی شکل دے دیا جاتا, اگر اس زمین کو تھال اور کیچ میں بدل دیا جاتا تو انسان اس پر اتنے آرام سے نہیں رہ سکتے تھے. تو لہٰذا اتنی بڑی زمین کا بنانا, اتنا بڑا آسمان کو وسعت دینا, یہ مثال ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت, اللہ تعالیٰ کی طاقت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی ہستی کھڑی نہیں ہو سکتی ہے. تو لہٰذا جب سب سے بڑی طاقت اس کی ہے, سب سے بڑی قدرت اس کی ہے, تو خدا بننے کے لائق بھی وہی ہستی ہے جس نے آسمان کو وسعت دیا ہے, زمین کو اللہ تعالیٰ نے پھیلاوا دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو میغ کی طرح گاڑ دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, دیکھو ذرا اس اونٹ کے طرف جس اونٹ پر تم چڑھتے ہو, جس اونٹ پر تم سواری کرتے ہو. اللہ تعالیٰ نے ایسی انداز سے ان کی خلقت کی ہے. جتنے بھی جانور ہیں, تمام جانوروں میں اللہ نے اونٹ کو سب سے اعلیٰ, سب سے اونچا بنایا ہے. اس اونٹ کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 ٹھونگنے دیے ہیں تاکہ انسان کے لیے وہ اونٹ اپنے ٹھونگنا کو نیچے کر دے, موڑ دے, اور وہ انسان اس اونٹ کے موڑے ہوئے ٹانگ پر چڑھ کر کے اس کے اوپر سوار ہو جائے. ایک چھوٹا سا انسان اس اونٹ کو آگے پیچھے کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسی صفت, ایسی صلاحیت دیا ہے کہ 1 ہفتہ کا پانی 1 دن میں وہ پی لیتا ہے. اور کتنا ہی بوجھ اس کے سر کے اوپر, بدن کے اوپر ڈال دیجئے, وہ پورے بوجھ کو اٹھا کر کے لے کر چلتا رہے گا. رات بھر کا سفر کیجئے, رات بھر وہ اونٹ چلتا رہے گا, وہ تھکے گا نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, دیکھو ذرا اونٹ کی طرف کہ اونٹ کو اللہ تعالیٰ نے کتنے بہترین طریقے سے بنایا ہے. یہ ہمارے لیے مثال ہے اس بات کی کہ جو اتنی ساری چیزوں کو بالکل بے مثال بنا سکتا ہے, لاجواب بنا سکتا ہے, جس کا کوئی مثال نہیں ہے. تو یہ مثال اس بات کی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو اس کا مثل لا سکے. جو اس کے مثل لانے پر قادر نہیں ہے, وہ اس بات پر بھی قادر نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو خدا تسلیم کرے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہاں ہے تمہارا خدا, کہاں ہے تمہارا خدا. اس خداؤں کو لاؤ, ان کو کہو جس کو تم پوجا کرتے تھے, عبادت کرتے تھے, ان کو میرے سامنے میں لاؤ. وہ کہے گا کہ میں فلاں کا عبادت کرتا تھا, میں فلاں کی عبادت کرتا تھا, میں فلاں کی عبادت کرتا تھا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُم مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ. آج ان سے پوچھ لیجئے اللہ کی عذاب سے اسے کون بچائے گا. ان کی زبان میں گویائی دی جائے گی, ان سے پوچھا جائے گا کیا تم دنیا میں خدا تھے, کیا تم نے زمین کو بنایا تھا, کیا تم نے آسمان کو بنایا تھا, کیا تم نے انسانوں کو پیدا کیا تھا, کیا تم دنیا کے مخلوقوں کو بنایا تھا. وہ کہے گا لا ادری, مجھے کچھ معلوم نہیں ہے, میں نے کبھی بھی نہیں کہا تھا ان کو کہ تم میری عبادت کرو. اگر کبھی کہا تھا تو ان سے کہیے کہ یہ مثال لا کر کے پیش کریں. اس دن مثال لانے پر سب قاصر رہے گا, مثال نہیں لا پائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب اتنے بڑے آسمان کو بنانے میں تھکے نہیں, اتنے بڑے زمین کو پھیلانے میں تھکے نہیں, اتنا اچھا اونٹ کو پیدا کرنے میں تھکے نہیں, جب ہم اتنی خوبصورت دریاؤں کو بنانے میں ہم تھکے نہیں, تو ایک یہ چھوٹا سا انسان جس کو ہم نے ایک مرتبہ پیدا کیا, پیدا کرنے کے بعد پھر ان کو ہلاک کیا, مٹی میں سما گیا, مٹی ہو گیا, مر گیا, سڑ گیا, گل گیا, اب ہڈی ہڈی اس کی خستہ ہو گئی, اور وہ انسان کہتا ہے کہ دوبارہ ہم پیدا نہیں کیے جائیں گے. تو ان سے کہہ دیجئے کہ اس انسان کو دوبارہ بنانے میں زیادہ مشقت پریشانی ہے یا اتنے بڑے آسمان کو بنانے میں زیادہ پریشانی ہے. اتنے بڑے آسمان کو بنانے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَلْغُ, کہ اللہ تعالیٰ کو تھکاوٹ چھوا تک نہیں, تھکاوٹ اللہ کو چھوا بھی نہیں جب وہ آسمان کو بنائے. اور پوری دنیا کا اس بات پر اتحاد ہے, یقین ہے کہ بغیر بنائے کچھ نہیں بن سکتا ہے,
بغیر بنائے کچھ نہیں بن سکتا ہے۔ ایک دیوبند کے اندر پنڈت دیانت سرسوتی تھے، بڑی ماہر تھے، بڑے جانکار تھے۔ انہوں نے ایک مرتبہ اللہ کا انکار کیا، کہا کہ دنیا میں کوئی اللہ نہیں ہے، بس ایک وہم ہے، ایک گمان ہے، ایک خیال ہے۔ جیسا کہ ابھی کچھ دن پہلے وسیم رضوی نے کہا کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ ہاتھوں کا بنایا ہوا، انسانوں کا بنایا ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ تو بہرحال ان سے مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی مناظرہ ہوئی، دونوں آمنے سامنے ہوئے، دونوں طرف اسٹیج لگا، ادھر بھی آدمی ادھر بھی آدمی، دونوں طرف کے طرفدار کے آدمی بہت سارے موجود تھے۔ انہوں نے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ جو وقت متعینہ تھا سوال جواب کا، سوال جواب کے وقت متعینہ سے 15 منٹ تاخیر سے آئے، اور ادھر پنڈت جی کے جو مقررین تھے وہ نعرہ پر نعرہ لگا رہے تھے کہ حضرت ڈر سے نہیں آئے ہیں، اور وقت پر نہ آنا یہ ہار کی دلیل ہے، وقت پر نہ آنا یہ ہار کی دلیل ہے۔ 15 منٹ کے بعد جب مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے تو وہ مائک پکڑا اور انہوں نے سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد مخالف پارٹی سے پنڈت جی سے پوچھا کہ آپ کی کیا رائے ہے، کیا خیال ہے، اور آپ کس بات پر بحث کرنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم بحث کیا کریں گے، آپ تو پہلے ہی ہار چکے ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ 15 منٹ لیٹ آئے ہیں، اور ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ دنیا، آسمان، چاند، سورج، ستارے سب اپنے سے بنا ہے، اس کے بنانے والا کوئی نہیں۔ کہا کہ اچھا، اصل میں بات یہ ہے کہ میرے ساتھ عجیب و غریب واقعہ پیش آ گیا، جو کبھی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا تھا، ویسا واقعہ آج پیش آیا میرے ساتھ۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ دیکھیے جب ہم گھر سے نکلے ہیں تو راستے میں ایک دریا تھی، اور دریا پار کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی کشتی نہیں تھی، کوئی سواری نہیں تھی، اس لیے ہمیں تاخیر ہو گئی۔ ہم انتظار کر رہے تھے کہ کوئی کشتی آئے گی، اس پر سوار ہو کے دریا پار کریں گے اور اس کے بعد آپ سے مناظرہ کریں گے۔ جب کوئی نہیں آیا تو دیکھا کہ اچانک ایک درخت کٹا، اور درخت کٹنے کے بعد خود سے کشتی بنی، اور کشتی بننے کے بعد میرے سامنے میں آ گئی۔ ہم کشتی پر سوار ہوئے، اور سوار ہو کر کے کشتی نے خود سے ہی ہمیں دریا پار کر دیا، اور آپ کے سامنے ہم موجود ہوئے۔ لوگوں کو، پنڈت کو موقع ملا، انہوں نے کہا کہ دیکھیے اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہو سکتا۔ کیا درخت خود سے کٹ سکتا ہے؟ کیا درخت خود سے کشتی بن سکتا ہے؟ کیا درخت کشتی خود سے انسان کو اس پار کر سکتا ہے؟ سب نے کہا نہیں کر سکتا ہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ چونکہ التزامی جواب سے ان کو ہرانا چاہتے تھے، انہوں نے کہا کہ ایک درخت جب خود سے نہیں کٹ سکتا ہے، ایک کشتی جب خود سے نہیں بن سکتی ہے، اور کشتی جب انسان کو خود سے پار نہیں کر سکتی ہے، تو اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین، چاند، سورج، ستارے اور دنیا کے سارے نظام خود بخود کیسے بن گیا؟ عقل کے اندھو! سارے لوگ تھرا کے رہ گئے، اور انہیں یقین کرنا پڑا کہ اس کائنات کا بنانے والا کوئی ہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کائنات کا بنانے والا اللہ ہے، اور وہ میدان ہار کر کے بھاگ گئے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین رکھنا اور اللہ تعالیٰ کی قدرت پر 100% اعتماد کرنا ایک ایمان والوں کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کے علاوہ کسی پر اعتماد کیا، اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر اللہ سے اگر کچھ مانگا، تو اللہ تعالیٰ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ جس طرح سے ایک شوہر اپنی بیوی کے لیے یہ کبھی پسند نہیں کرتا ہے کہ میری بیوی کسی غیر مرد کے پاس جائے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ یہ کبھی پسند نہیں کرتا ہے کہ میرا بنایا ہوا مخلوق یہ کسی غیر کے سامنے جا کر سجدہ کرے، یہ اللہ کبھی پسند نہیں کرتا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عقل اور شعور اسی لیے دیا ہے تاکہ دن کی روشنی سے ہم سبق حاصل کریں، رات کے اندھیروں سے ہم سبق حاصل کریں، دن کو رات میں اور رات کو دن میں بدلنے کی
جو اللہ تعالیٰ کی یہ سسٹم ہے یہ انسان کو بتانے کے لیے ہے کہ جس طرح سے دن رات میں بدل رہے ہیں ایسے ہی بچے جوانی میں، جوانی بڑھاپے میں، بڑھاپے موت میں یہ بدلتا ہے۔ یہ انسانوں کے لیے مثال ہے کہ انسان عبرت حاصل کرے۔ انسان اگر کھائے پیے، جانوروں کی طرح سوئے اور دن بھر کام میں لگے رہے، اپنے خدا کو نہ پہچانے، تو پھر اس انسان میں اور اس جانور میں کوئی فرق نہیں۔ اس انسان میں اس جانور میں کوئی فرق نہیں، ذرہ برابر فرق نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ انسان جو اللہ کے حکم کو چھوڑ کر زندگی گزارتا ہے، اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ تو چار پاؤں رکھنے والے جانور سے بھی بدتر ہے۔ جس کے پاس چار پاؤں ہے ان کے پاس عقل نہیں ہے، کھانا پینا سونا بس اتنا ہی کام ہے۔ یہ دو پاؤں رکھنے والا انسان بھی اگر اسی جانور کے طرح کھائے پیے سوئے، باقی اپنے اللہ کو نہ پہچانے، نبی کے طریقے کو نہ جانے، دنیا میں جینے کا سسٹم طریقہ اور سنت کو نہ سمجھے، تو پھر یہ انسان اس چار پاؤں رکھنے والے جانور سے بھی بدتر ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اے انسانوں تم دوڑو اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے طرف اور اس جنت کے طرف جس کی لمبائی اور چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ مغفرت کے طرف اور جنت کے طرف جس کی لمبائی اور چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ اعدت للمتقین، اللہ تعالیٰ نے اس جنت کو پرہیزگاروں کے لیے تیار کیا ہے۔ جنت کو کس کے لیے بنایا ہے؟ رشوت لینے والوں کے لیے نہیں، سود اور پیاز کھانے والوں کے لیے نہیں، جھوٹ بولنے والوں کے لیے نہیں، حلال کو حرام میں ملانے والوں کے لیے نہیں، اللہ کے احکام کو چھوڑ کر دنیا کی خواہش نفس میں پڑنے والوں کے لیے نہیں۔ اعدت للمتقین، اللہ تعالیٰ نے اس جنت کو متقیوں کے لیے بنایا ہے، پرہیزگاروں کے لیے بنایا ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے بنایا ہے، شریعت کے تابع رہ کر زندگی گزارنے والوں کے لیے بنایا ہے، اور رات دن سے سبق حاصل کرنے والوں کے لیے اللہ نے جنت بنایا ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، دوڑو مغفرت کی طرف۔ مغفرت سے مراد اسباب مغفرت، مغفرت کی طرف تو دوڑ نہیں سکتا آدمی، یہاں پر ایک الفاظ بڑھانا پڑے گا، اسباب المغفرہ، یعنی مغفرت کے جو اسباب ہیں اس اسباب کو اپناؤ، اس اسباب کو اپنی زندگی میں اتارو، اس اسباب کو اپنی زندگی میں ڈھالو، اس کے اندر ہی تمہارے لیے کامیابی ہے۔ اور مغفرت کے اسباب کیا ہے؟ قرآن کے مطابق زندگی گزارنا، نبی کے سنت کے مطابق زندگی گزارنا، شریعت کے مطابق زندگی گزارنا، قرآن حدیث کو اپنے زندگی میں اتارنا، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، فرشتوں پر ایمان لانا، نبیوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، اچھے برے دن پر ایمان لانا، تقدیر پر ایمان لانا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لانا، ان تمام چیزوں پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اللہ کے حکم کو مان کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کو اسباب مغفرت کہتے ہیں۔ یعنی یہ مغفرت کے اسباب ہے، اس اسباب کی طرف تم دوڑو۔ سرعت کا حکم دیا، دوڑنے کا حکم دیا، کیوں؟ اس لیے کہ جو چیز جلدی بھاگنے والی ہوتی ہے اس کو دوڑ کے پکڑا جاتا ہے۔ آدمی کا من، مزاج اور دماغ کا کوئی گارنٹی نہیں، کس وقت ان کے دماغ میں کون شیطان جا کے گھس جائے گا اور کون شیطان جا کر اس کے دل میں بسے گا، اور شیطان جانے کا کہیں لے کے کہاں چل جائے گا، اس کا کوئی گارنٹی نہیں۔ اس لیے جب بھی دل میں بات آئے کہ اذان ہو گئی، نماز پڑھنا ہے، تیزی سے جاؤ مسجد، تاکہ شیطان ہاتھ پکڑ کر کے دوسری طرف نہ لے کے چل جائے۔ جب پتا چلے کہ ہمیں اس رشوت سے بچنا چاہیے، فوراً وہاں سے اٹھ کے منتقل ہو جاؤ، دل میں بات آئے بس اٹھ جاؤ، جلدی کرو، گناہ سے بچنے میں تاخیر نہ کرو، کیونکہ جتنا لیٹ کریں گے، جتنا تاخیر کریں گے، اتنا شیطان اس کو جکڑ لے گا، اپنی جال میں اس کو پھنسا لے گا۔
اور جب جال میں پھنسے گا شیطان کے جال میں تو پھر بربادی مقدر بن جائے گی۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 حکم دیا ہے اور اس کے بعد فرمایا وَالَّذِينَ والسراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تنگی اور خوشحالی دونوں حال میں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو۔ الذين ينفقون في السراء والضراء، چاہے خوشحالی ہو چاہے تنگی کا عالم ہو، ہر حال میں مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اور دوسری چیز والکاظمین الغیظ، اگر شدید غصہ آ جائے تو غصہ کو پی جایا کرو۔ ایمان والوں کی صفت ہے غصہ پی جانے کا۔ جو غصہ میں قدم اٹھاتا ہے وہ شیطان کا قدم ہوتا ہے، اور غصہ میں کیا ہوا کام یہ عین انسانیت کے تحت نہیں ہو سکتا۔ جو انسان کا ایک ششت معیار ہے اس معیار کے مطابق، فطرت کے مطابق غصہ میں انسان قدم نہیں اٹھا سکتا ہے۔ تو لہٰذا غصہ کو پی جانے کا حکم اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کے اندر دیا ہے۔ اور تیسرا حکم یہ دیا ہے وَيَعْفُو، کہ تم دوسرے لوگوں کو معاف کر دیا کرو، کیونکہ غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ جب بندہ اپنے بھائیوں کو معاف کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو معاف کر دیتا ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ محسنین کو بہتر بدلہ عطا فرمائیں گے۔ محسنین کون ہیں؟ غصہ کو پی جانے والے، دوسروں کو معاف کر دینے والے، تنگی اور خوشحالی میں خرچ کرنے والے، اور مغفرت اور جنت کے طرف دوڑنے والے جن کی وسعت آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ جنت کی وسعت بے پناہ ہے، اس کا اندازہ ہم ایسے ہی نہیں لگا سکتے ہیں۔ جس طرح سے ماں کے پیٹ میں رہ کر کوئی بچہ اس دنیا کا اندازہ نہیں لگا سکتا ہے، ایسے ہی اس دنیا میں رہ کر مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا ہے، ان کی وسعت کا اندازہ نہیں لگا سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا حکم یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ لا ریب فی، اس کے اندر ذرہ برابر شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کہا وہ بالکل حق ہے، 100% صحیح ہے۔ تو لہٰذا اللہ نے ہمارے لیے شریعت میں کامیابی رکھی۔ شریعت کے مطابق ہر کام ہمارا ہونا چاہیے، چاہے زندگی کا جو بھی کام ہو، بچے کی پیدائش سے لے کر موت تک، اور موت سے لے کر قبر میں دفن کرنے تک، ہر کام ہمارا سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ جو شادی سنت کے مطابق ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اس شادی میں شامل حال ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شادی میں برکت عطا کرتے ہیں جو شادی لین دین سے پاک ہو، جو شادی سنت کے مطابق ہو، کیونکہ سنت شادی نکاح کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ عمل ہے، جس کے بارے میں آپ نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو اس سے دستبرداری اختیار کرے گا، نکاح کو چھوڑے گا، اس کے خلاف قدم اٹھائے گا، وہ میرے طریقہ پر چلنے والا نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم، اے نوجوانوں کی جماعت، تمہارے اندر استطاعت ہے، طاقت ہے، قوت ہے تو تم نکاح کر لو، اگر طاقت نہیں ہے تو تم روزہ رکھ کر اپنے خواہش نفس کو کچلو، اس پر کنٹرول کرو۔ قوت کا مطلب کیا ہے؟ لڑکی کے مہردین ادا کرنے کی طاقت، ان کو رہنے کے لیے گھر دینے کی صلاحیت اور کما کر کھلانے کی قوت اگر مرد کے اندر ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم
نکاح کر لو، شادی کر لو۔ اگر تم وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ اگر تم فقیر سے فقیر بھی رہو گے تو اللہ اپنے فضل سے تجھے غنی کر دے گا، مالدار کر دے گا، اللہ تجھے مالدار کر دے گا۔ جب ہم ماں کے پیٹ سے خالی ہاتھ آ سکتے ہیں اور اس کے بعد اللہ سب کچھ دے سکتا ہے، تو شادی کے بعد دینے کا وعدہ کیا ہے، تو اس بات پر یقین کیوں نہیں ہے ہمیں؟ پھر شادی کے موقع پر لین دین کا بوجھ کیوں لڑکی والوں پر ہم کھڑا کر دیتے ہیں؟ اور ایسا بوجھ کھڑا کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے سماج کے اندر ہر سال تقریباً 100 لڑکی ہے جو آگ لگا کر اپنے آپ کو جلا دیتی ہے یا کسی کے ساتھ بھاگ جاتی ہے، اپنی عزت کی سودا کر لیتی ہے یا زہر کھا کر کے مر جاتی ہے۔ ایک گھر میں 10 رشتہ آتا ہے، 20 رشتہ آتا ہے، کھانا کھا لیتا ہے، 5-10 ہزار روپیہ خرچہ کروا دیتا ہے اور اس کے بعد گھر جا کے کہے گا ٹھیک ہے ہم جاتے ہیں، گھر جا کر کے فون کر دیں گے ہمیں کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ وہاں جائیں گے، کہیں گے بس 3 لاکھ روپیہ نغد ڈیمانڈ ہے، اس کے بعد 1.5 لاکھ کی گاڑی کا ڈیمانڈ ہے، اگر یہ پورا ہو جائے گا تو ہم شادی کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ لڑکی والے ماشاءاللہ رکشہ چلا کر کے ایک روپیہ جمع کر کے وہ 2 لاکھ روپے جمع کیے ہیں کہ اپنی بیٹی کی شادی کریں گے، نہ 3 لاکھ روپیہ ان کے پاس ہوگا، نہ موٹر سائیکل دے سکیں گے، اور اس کے بعد پتا چلا کہ شادی نہیں ہوگی۔ وہ لڑکی جس کے دیکھنے والے 10 مہمان آ چکے ہیں، 10 مہمان کو اس نے اپنا منہ دکھایا ہے، آپ تھوڑی دیر دل پر ہاتھ رکھ کر کے اندازہ کیجئے کہ اس لڑکی کے دل کے اوپر کیا گزرتا ہوگا اور اس لڑکی کے ماں باپ کے دل پر کیا گزرتا ہوگا، اور اس کے باپ کس طرح سے رات میں سوتے ہوں گے اور ان کی ماں کیسے رات گزارتی ہوگی۔ جس کی بیٹی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتی ہے اس کو پتا چلتا ہے جب ان کے پاس ڈیمانڈ پورا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے ہیں، اس وقت میں وہ کس طرح سے روتے ہیں وہ بس اللہ کو پتا ہے اور جو دیکھتے ہیں اس کو ہی پتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے اور سنت کے مطابق ہی شادی کرو، تبھی اس میں محبت، الفت، عقیدت، پیار اور ہمدردی رہے گی۔ اور اس میں اگر ہم باہری خارجی چیزوں کو اس میں شامل کریں گے تو یہ لعنت کا ذریعہ بن جائے گا، یہ شیطان کا وسوسہ آ جائے گا۔ ایسی شادی کے بارے میں شہنشاہ کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عزت حاصل کرنے کے لیے شادی کرے گا اللہ اسے ذلیل کر دے گا، جو مال کی لالچ میں شادی کرے گا اللہ اسے فقیر بنا دے گا، اور جو حسب و نسب کے نام پر شادی کرے گا کہ اس کا خاندان اونچا ہے، ان کی کمائی اونچی ہے، ان کا رہن سہن اعلیٰ ہے، اس نام پر اگر شادی کرے گا تو اللہ تعالیٰ سب کچھ ہوتے ہوئے گھر بیٹھے اس کی عزت کو خاک میں ملا کر رکھ دے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ، دینداری کو لازم پکڑو، جس کے زندگی میں دینداری ہوگی اس کے زندگی میں اخلاق ہوگا، بڑوں کی عزت ہوگی، گھر میں سب کو لے کر چلنے کی صلاحیت ہوگی اور سارے لوگوں کو ملا کر کے چلنے کی صلاحیت اس کے اندر ہوگی۔ جس کے اندر دینداری نہیں ہے تو پھر تو وہ ہافلیٹ ہوتا ہے، اس کے سامنے کوئی معیار نہیں ہوتا ہے، باپ سے کس انداز سے بات کرنا چاہیے، بڑوں کو کس انداز سے عزت دینا چاہیے، چھوٹوں پر کیسے شفقت کرنا چاہیے، کیونکہ دینداری نہیں ہے۔ جو اللہ کے سامنے نہیں جھکنا جانا وہ کس کے سامنے جھکے گا، وہ کس کے سامنے جھکے گا۔ آج بھائی صاحب سے بات ہو رہی تھی دکان پر، بہت دیر تک بات ہوئی، ایک بات مجھے بہت زیادہ پسند آئی۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح سے آدمی کے پاؤں میں ٹھنگنا میں درد ہو جاتا ہے، ہاتھ میں درد ہو جاتا ہے، گردن میں درد ہو جاتا ہے، سر کا نس کبھی بلاک ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو نماز اسی لیے دیا ہے کہ بندہ جب 5 وقت نماز پڑھے گا ان کا پورا جسم چلتا پھرتا رہے گا اور اس کا خون پورے بدن میں دوڑتا رہے گا، تو نہ تو برین ہیمریج ہوگا اور نہ اس کو ہارٹ اٹیک ہوگا اور نہ جسم کا کوئی نس جام ہوگا، ہر اعتبار سے وہ فری فائن ہوگا۔ اور جو آدمی بستر پر پڑ جاتا ہے، بیٹھا رہتا ہے، سویا رہتا ہے، چاہے بیمار ہو یا نہ ہو وہ بہت زیادہ بیمار ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا اس میں بڑی بڑی حکمتیں ہیں، حکمت سے کوئی چیز خالی نہیں ہے، انسانوں کے فائدے
کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، کیونکہ یہ دین فطرت کے عین مطابق ہے، فطرت کے عین مطابق ہے یہ دین، اور اسی دین میں ہمارے لیے 100% کامیابی ہے۔ اس دین سے ہٹ کر ہمارے لیے نقصان ہی نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اللہ تبارک تعالیٰ ماسٹر فیاض صاحب کے گھر میں رحمت نعمت کی بارش برسائے، اللہ تعالیٰ ہونے والے شادی میں خیر و برکت کو داخل فرمائے، اللہ تعالیٰ دونوں کے خاندانوں میں رشتہ داروں میں محبت اور الفت پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس مبارک مجلس کو قبول فرمائے۔ ٹائم کتنا ہوا؟ تھوڑا سا